اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حولها لنا الى احسن الحال. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآل المعصومین. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلندتر صلوات. اب اپنے مرحومین کی علمی درجات کے لیے بھی بآواز بلندتر تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلندتر خوشنودی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا بآواز بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعن اللہ على آلائهم اجمعین ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلى محمد خالق کائنات کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم 10 دن جناب سیدہ کو ان کے دکھی بیٹے نواز رسول کا پرسہ پیش کر سکے. خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم عزاداروں کا استقبال کریں. خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی خدمت کریں. خدا نے توفیق دی کہ ہم ان کے جوتے سیدھا کریں. خدا نے توفیق دی کہ ہم غم امام حسین میں روئے. خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ آنسو اس قابل ہو جائے کہ رومان جناب سیدہ کی زینت بن سکے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جس وجہ سے جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کنبہ راہ خدا میں ذبح کروایا اور مقصد کی خاطر اپنا آپ بھی خدا کے حضور پیش کر دیا اس مقصد کو زندہ کر سکے. ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ شرف ہے. اس سال ہم نے عاشورہ محرم کیا. اگلے سال یا قسمت یا نصیب کون زندہ رہتا ہے کون اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ وہ غم تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو رویا یا جس نے رلایا یا جس نے
رونے جیسی شکل بھی بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دے گا۔ اسلام اکرامی جنت جانا بڑا آسان ہے، ایک آنسو کیا آج پتہ چلا شکل بنانے سے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں جنت میں چلا جانا کمال نہیں، جوار محمد والے محمد پا لینا کمال ہے۔ وہ عرش الہی کے سائے کا جو ہم سوال کرتے ہیں اس پہ چلے جانا ہی کمال ہے۔ وہ ہمیں اعلیٰ علیین میں پہنچنا وہ کمال ہے۔ عزیزان اکرامی اسی لیے ہم روز بروز عبادات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں تاکہ ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں۔ اور اسی لیے زیارات کا کہا گیا کہ ہم آئمہ کی قبور کی زیارت کرو، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرو، حج بیت اللہ کی زیارت کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، واجبات ادا کرتے رہو، 5 وقتی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے رہو تاکہ تمہارے درجات جلد از جلد جو ہے وہ بلند۔ یقیناً پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام انسانیت کی تکمیل کے لیے اس کائنات میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو امام حسین نے بچایا۔ وہ محنت کیا تھی؟ وہ جو تعلیمات تھی وہ 1,24,000 انبیاء کی جو جتنی محنت انہوں نے کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہاں سب ختم ہو رہا ہے اور اسلام کے تابوت کے اندر آخری میر کھونکی جا رہی ہے، وہ یزید کا رسول اللہ کے تخت پر بیٹھنا، وہ جو سرکش ہے، جو فاجر ہے، جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو بدنام زمانہ ہے، جس جو اسلام کی تمام تر مسلمات کا انکار کر رہا ہے، نماز کہتا ہے کوئی نماز نہیں، روزہ کہتا ہے کوئی روزہ نہیں، حج کہتا ہے کوئی حج نہیں، کہتا وہی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ کہاں آخر میں مقصد یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، جنت کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں، حساب کتاب کوئی نہیں، فرشتے کوئی نہیں، ہر چیز کا انکار ہے۔ اور پھر المیہ اسلام کا یہ ہے کہ منبر رسول کے اوپر وہ شخص بیٹھا ہے جو بندر کھلاتا، منبر رسول پر وہ بیٹھا ہے جو کتوں کی لڑائیاں کرواتا ہے۔ یہ ستم ظریفی اسلام کے اوپر تو اور کیا ہے کہ وہ عہد جس نے اپنے باپ کی حکومت کو وراثت سمجھ کے اور پھر کہا کہ ہاں میں ہی سارا کچھ ہوں، کسی کی جرت امام حسین علیہ السلام فرض کیجئے کہ بیعت کر لیتے یا خاموش بیٹھ جاتے، مدینہ میں بیٹھ کے خاموش تربیت کر لیتے، یزید نے کیا کمایا؟ کبھی کو کیا بابا میری کیونکہ سامعین میں زیادہ تر اہل علم ہے اور طلباء کے نام ہے، طالبات ہے، اس وجہ سے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کا یہ وقت ضائع ہو۔ میں علمی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کچھ یہاں سے لے کے جائیے، مت دیکھیں کون پڑھ رہا، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ شخصیت پسند دیکھتے کون پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے ہم کو سنتے ہیں، ہاں، یا پھر ہماری بھی دوسری عادت ہے وہ چہرہ شناسی کی ہے کہ وہ دکھاوے کی مجلس پہ آتے ہیں، یا پھر اچھا لنگر پانی ہو پھر ہم لوگ آتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا چاہیے ہم کو۔ باہر دیکھیے کیا پڑھا جا رہا، یزید نے آ کے کیا کمایا؟ یزید آیا منبر رسول پہ بیٹھا، یہ ساری چیزیں جو اسلامی اقتدار تھے سب کو پامال کر، شاعر دیکھیے کیسے شاعر کہتے اسے اصحاب رسول نے تعالیٰ دیا کہ بعد میں اس کو نیچے کروں تاکہ آپ مجھے دکھائی کہ صلوات علی محمد کہتے قرآن کے اندر کیا کیا اصحاب نے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتا،
کہا بالکل نماز نہیں پڑھتا ہوں. کہا بھائی تو سرکشی بھی کر رہا ہے کہ نماز جو واجب فریضہ ہے وہ بھی نہیں پڑھا اور ساتھ میں دوسرے اندر آ گیا ہے ہاں نہیں پڑھتا. کہا میں ثابت کر سکتا ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں قرآن کے اندر ہے اس وجہ سے نہیں پڑھتا. اچھا اتنی بڑی بات کر رہے ہو تیرے پاس دعویٰ ہے دلیل بھی ہے. کہا ہاں دلیل ہے. درباری بلائے ملا بلائے حافظ قرآن بنائے قاری قرآن بلائے ساروں کو بٹھا لیا. کہا آپ پوچھو سوال قرآن سے ثابت کرو. کہا قرآن کے اندر آیت نہیں ہے لا تقربوا الصلاۃ. جی اب سارے درباری ملا بیٹھے ہو. سوال کیا ہوا کہ قرآن میں آیت ہے کہ نہیں لا تقربوا الصلاۃ کے نماز کے قریب بھی مت جانا. جی بالکل ہے انکار نہیں کسی کو قرآن کے اندر ہے. ہاں سوال کتنا تھا اتنا ہی جواب چاہیے تھا نہیں تو گردن ہر کسی کو عزیز تھی. ہاں آپ اس کے سامنے تو کسی کے مجال نہیں ہے. ہاں کہا دیکھو میں نے ثابت کر دیا تو قرآن کے اندر ہے زنی رمی جبکہ ابھی آگے آیت پوری نہیں پڑی اس نے اپنا مدعا لیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے مومنو اگر تم حالت نشہ میں ہو تم نے شراب کو کر رکھی ہو نماز ایک بہترین عمل ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے احکام یکدم نہیں ہم پہ لاگو کی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے تاکہ وہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے. ایک وقت میں شراب جو ہے وہ مشروع ہوتا ہے تو اس کو دور کرنا سخت تھا. اللہ تعالیٰ نے ہاں سٹیپ وائز جو ہے اس کو ختم کیا ہے. تو اس طرح کر کے کیا کیا اس نے اپنا یعنی شہادت والا شخص ہے. دیکھنا یہ کہ یہ آیا تو اس نے 4 سال حکومت کی. اس 4 سال حکومت میں اس نے اسلام کے لیے فائدہ کیا پہنچا؟ جی سب سے پہلا سال اتنا زیادہ یہ پرجوش تھا کہ مجھے حکومت ملے تو اب میں سرداری کروں گا. اب میں سردار بن کے ہر طرف اپنی حکومت جو ہے اس کا سکہ جو ہے چلاؤں گا. اس کے بعد میں کہا تھا 3 لوگوں سے بیعت نہ لینا باقیوں کی پرواہ نہیں. جی کتنے 3 لوگ بچوں آپ نے ذہن میں رکھنا 3 لوگوں سے بیعت نہیں کرنی باقیوں کی پرواہ نہ کر. باقی سارے تیری بیعت جو ہے جتنے بھی ہیں نا سب کے ضمیر مردہ ہو گئے سارے تیری بیعت کسی نہ کسی شکل میں کر لیں گے. یہ 3 لوگ ان سے بیعت نہ لینا اچھی. پہلے حسین ابن علی کے بیٹے حسین سے بیعت نہ لینا. نہ بکے گا نہ جھکے گا تیرا مال جتنا بھی ہے تو اس کو دے دے گا تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا تیری بیعت نہیں کرے گا. اپنا وقت نہ ضائع کرنا بیعت لینا فضول ہے. وہ مر جائے گا لیکن تیری بیعت نہیں کرے اسے بیعت نہ لے. دوسری بات عبداللہ بن زبیر سے بیعت نہ لینا. اس کے بعد پیسہ بہت زیادہ حکومت اس کے پاس ہے گورنر مکہ ہے ٹھیک ہے سردار ہے. ہاں وہ بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. ہاں اگر خوف و حراس سے تو اس کو دھمکائے گا تو شاید باز آ جائے یا تیری بیعت کر. اور پھر تیسرا وقت وہ شخص عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے. ہاں عبداللہ کہا لڑائی سے تو نہیں جیت سکتا جنگیں کر رکھی ہیں اس نے ساتھ ہے لوگوں کا اس کے ساتھ. ہاں لیکن شاید بک جا ہوا بھی ایسے یہ بک گیا وہ ڈرتا رہا پیسے میں بکا نہیں لیکن آخر کار مارا گیا. امام حسین نے اسے کہا تھا کہ کعبے کو اچھا یہ 3 سال ابھی ذہن میں رکھی. پہلا سال اب اس کو کریز کتنا تھا کہ میں کسی طرح ان تمام کے اوپر جو ہے وہ اپنی حکومت کی جماعت. سب سے پہلے ابھی باپ کی روح قبض نہیں ہوئی تھی
حاکم شام جو ہے اس کی ابھی وہ بستر مرگ پہ تھا، اس نے ایک قاصد تیار کیا ہوا تھا جو گھوڑے پہ سوار تھا، کہ جس کو اس نے خط تھمایا ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے فوراً سے بیعت لے کے آؤ ورنہ اس کا سر جو ہے وہ مار کے کسی کا انتظار ہے باپ کے مرنے کا۔ اور ہوا یہ 15 رجب کو ماریہ اس دنیا سے گیا، 15 رجب کو بھی یہ قاصد شام سے چلا ہے اور 28 رجب کو یہ مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور شام سے مدینہ پہنچنے میں کتنے ہی دن لگتے۔ اگر دیر جا اثر گرا پہلا اور پھر اتنا زیادہ کہ فوراً سے جا کے امام حسین کو سارا آپ نے یہ 10 دنوں کے اندر آپ نے واقعہ سنا، کیسے مولا نے مدینہ چھوڑا، کیسے کہا بسم اللہ یہ بار مسئلہ، کیسے مدینہ کو ترک کیا، کیسے مکہ، کیسے کربلا پہنچے، کیسے پھر 61 ہجری میں امام حسین کو اس نے شہید کیا۔ پہلی کمائی اس کی کیا کیا؟ امام حسین کو شہید کیا، ان کے صاحب کو شہید کیا، ان کی اولاد کو شہید کیا۔ یہ یزید کی منبر رسول پہ بیٹھ کے پہلی گواہی۔ دوسرا اس نے عبداللہ بن زبیر پہ حملہ کرنے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا۔ مکہ میں کیا ہے؟ خانہ خدا۔ مجریکوں کے ساتھ اس نے خانہ خدا پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے حملہ کیا، اور خانہ خدا کے اوپر جو ہے اس نے مجریکوں سے حملہ کر کے آگ برسائی، پتھر پھیل کے، کعبہ کا غلاف شہید ہوا، کعبہ کی چھت گر گئی، کعبہ کو نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کے اندر ہی بنا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ ڈھال نہ بنانا، ڈھال نہ بنانا، ڈھال بننا۔ اور امام حسین کا کردار ہمارے سامنے۔ امام حسین نے کہا میں اپنی خوش نصیبی جانتا ہوں کہ میں ایک بالش کعبہ سے اور دور قتل کر دیا جاؤں۔ اس نے ڈھال بنایا، کعبہ شہید ہوا۔ ایک دفعہ 2 دفعہ۔ اچھا یہ ہوا 62 میں 63 ہجری میں کیا ہوا؟ 63 ہجری میں تابعین نے جو ہے خروج کیا، اس نے مقابلہ کر کے مدینہ منورہ کے اوپر اٹیک کیا۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، 3 دن تک اذانیں نہ ہوئی، 3 دن تک علامت نہ ہوئی، 3 دن تک نماز نہ ہوئی۔ اور پورا مدینہ جو ہے یزیدی فوج کے لیے مباح قرار دے دیا گیا۔ 10,000 صحابیات وہ تھیں جو حاملہ ہوئی۔ کتنے ہزار صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے۔ واقعہ ہر رہا ہے، اس کو جا کے مطالعہ کیجئے گا کہ اس کا ظریفی کیا ہو۔ مسجد نبی کتنی معتبر جگہ ہے جہاں پہ گھوڑے کچر باندھے، جہاں فضلہ پھینکا گیا، اور پھر 64 ہجری کے اندر اس نے پھر سے خانہ خدا کے اوپر حملہ کیا، اور خانہ خدا کو پورا، خانہ کعبہ کو پورا کا پورا مسمار کیا۔ عزیزان گرامی، یہ کمائی ہے یزید کی منبر رسول پر بیٹھ کر۔ اگر غور کرو کہ امام حسین وہاں خروج نہ کرتے تو یہ چھوڑتا۔ امام حسین علیہ السلام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا نکلنا واجب تھا، کیونکہ امام برحق تھے، حجت خدا تھے، نمائندہ خدا تھے، اس وقت کی امام وقت تھے، اور ان کا فعل سنت قرار پاتا۔ ہمارے یہاں سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ کون جو امام کا ہے وہ کیا ہے؟ سنت۔ ہاں جو عمل کرے
وہ کیا ہے؟ وہ سنت۔ اور کوئی کام ہو رہا ہو، ایک امام معصوم خاموش بیٹھ کے دیکھتا رہے، اسے منع نہ کرے، تو یہ امام کی تائید کی جاتی ہے، یہ بھی سنت قرار پاتا۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ بھی کرتے اور خاموش بیٹھے رہتے تو ظالم کے ظلم میں تائید ہوتی، اور آج یہ ظلم سنت بن جاتا کہ یزید تو ستم کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، نماز سے روک رہا تھا، امام خاموش تھے تو کوئی بات نہیں، آج سنت ہے۔ ہاں وہ شراب پی رہا تھا، امام خاموش تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تو آج سنت ہے۔ ہاں زناکاری، بدکاریاں اور تمام در جتنی برائیاں تھی، اگر امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے وہ سنت قرار پا جاتی، اور آج تک سنت چل رہی ہوتی، دین اسلام ختم ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لمحے کو دیکھا کہ جو خطرناک لمحہ تھا، امام حسین 10 سال تک امام حسن کے بعد محنت کی ہے اور لوگوں کو جگایا ہے، خطبہ مینا، مولا امام حسین کو اٹھا کے دیکھیے گا، مطالعہ کیجیے گا، علماء کو جو جوڑا ہے، فقہاء کو جو جوڑا ہے، رؤساء کو جو جوڑا ہے، اور جتنے سردار ہیں ان کو جو جوڑا ہے، بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ امام حسین ایسے نہیں کہا تھا انما خرجتو لطلب اصلاح امت جدی، میں اصلاح امت کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ہر چیز تباہ ہو رہی تھی، ہر چیز ختم ہو رہی تھی، اور ان کو احساس بھی نہ تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ قتل امام حسین کے بعد بھی لوگ یہی سوچتے رہے ایسا تو ممکن نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام قتل؟ جی ہو گئے۔ امام نے بتایا کہ قرہ ارض اصحاب کسان میں سے میں ہی نبی کا نواسہ باقی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور حجت خدا نہیں ہے، میرے علاوہ اور کوئی اصحاب پنجتن پاک میں سے ایک بھی باقی نہیں، میری ڈائریکٹ نسبت رسول خدا سے ہے، اور جتنا قریب میں ہوں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ہی دائی بھی ہوں، محافظ بھی ہوں، اور وارث بھی ہوں رسول خدا کا۔ اور صرف رسول خدا کا نہیں، 1,24,000 انبیاء کا وارث میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو متوجہ کیا، لوگ متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ امام حسین نے جب جوڑا تب بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا میں مدینہ چھوڑتا ہوں، مشکل تھا، کوئی نہ اٹھا۔ لالچی اٹھے، مال دنیا حاصل کرنے والے اٹھے۔ امام حسین کا لشکر جو چلا ہے وہ مدینہ سے امام حسین 72 لے کے نہیں چلے، اسے میں مت ایسی خیال آیا جائے کہ آپ امام حسین خرید تھے مدینہ، نو، صرف 80 اونٹ تھے جن کے اوپر مال و دولت ڈالا گیا۔ امام حسین کو پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں نا تمام مسئلات ساتھ لیے تاکہ راہ خدا میں خرچ کرتے جائے، صدقہ کیا، خیرات کیا، لوگوں میں بانٹتے رہے، لوگوں کو تاکہ متوجہ کر سکے۔ ساتھ میں لوگ آئے، وہ لوگ تھے جن کے ذہنوں کے اندر ایک خرافات تھی، وہ یہ تھی کہ ہاں ہم آگے جا رہے ہیں تو جنگ ہے، اور جنگ ہے دو قبیلوں کے درمیان، اور دونوں قبیلے جو مشہور ہیں، ایک بہادری میں مشہور ہے اور ایک دولت میں مشہور ہے، ان کے پاس دنیا کا مال بہت زیادہ ہے، اور حسین کے ساتھ عباس ہے، عباس کے ساتھ 17 اور جوان ہے جو عباس کے ہی یافتہ ہے، اور ہر ایک علی کا جانشین ہے، بہادری میں لسانی کوئی نہیں، فتح اگر نصیب ہوگی تو حسین ابن علی کو ہوگی۔ دوسری طرف یزید بن معاویہ ہے، اور اس طرف مالی مال ہے، اور اس کو انہوں نے ختم کر دینا ہے، اور سارا مال ملنا ہے انہیں، فاتح ہونا ہے انہوں نے، ساتھ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ مقصد
ہونا ہے۔ آج آپ میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کو نصیحت کرے اور وہ مانے؟ بھائی بھائی کی نہیں مانتا، باپ کی بیٹا نہیں مانتا، بیٹے کی باپ نہیں مانتا۔ سخت ہے نصیحت کرنا، برائی سے روکنا بڑا مشکل ہے، ہاں اچھائی کا حکم دینا بڑا مشکل ہے۔ زرگاہی امام حسین علیہ السلام بارز بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ادھر جب خطبات دیے تو وہ جو لوگ تھے جو دنیا کے لالچ میں آئے تھے انہوں نے امام کو چھوڑنا شروع کیا۔ یہاں پہ مکہ میں پہنچے، وہاں پہ امام نے خطبہ بھی دیا، بہت زیادہ خطبات دیے، لیکن وہاں پہ امام خطبات دینے کے وقت لوگ ملے نہیں، امام کو چھوڑ کے چلے گئے کہ امام کے جو ارادے خطرناک ہیں۔ کتنے ایسے اصحاب رسول تھے جنہوں نے منع کیا کہ مولا آقا آپ آگے نہ جائیے، آگے خون ہی خون ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا اے نبی زادے آگے مت جائیے، آگے خون ہے، اگر آپ مکہ کے اندر قیام کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ امام نے کہا کہ تیرا ساتھ نہیں چاہیے تو کعبے کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر مولانا نصیر جو پہلے خود چکا ازا نہیں کرا، مکہ چھوڑا۔ کس وقت چھوڑا؟ جب مسلمانوں کا وہاں پہ مجمع تھا، وہاں پہ اجتماع تھا، روز حج کہ ہر مسلمان وہاں پہ حج کی نیت سے احرام میں حج باندھ رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اپنے احرام کھول رہے تھے۔ کوئی معمولی شخصیت امام حسین نہیں۔ امام حسین کے سامنے جب اتنی زیادہ مسلمان چاہنے والے جو ہمیں جیسے کمزور عقیدہ لوگ تھے، ہاں جو ہم لوگ شوق سے جاتے ہیں نا زیارت پہ، ہم شوق سے جاتے ہیں حج پہ، امام حسین کو تو عشق تھا کعبے سے، 25 سے زیادہ حج کی امام نے۔ امام کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک دن بعد حج ہے، جب لوگوں کو یہ کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا کسی طرح لوگوں کو جگایا جائے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں کعبہ کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا مروہ کا وارث ہوں، میں حجر اسود کا وارث ہوں، اور حج میرے حج کے ساتھ علاوہ کس کا حج ہوگا؟ بتا رہے ہیں کہ میں اگر کعبہ چھوڑا ہوں تو مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی سوال کرے گا آقا مولا کہاں چلے؟ ایسی ہے آپ سب ادھر سے ہیں اور میں نے خطاب کرنا، میں یہاں سے باہر، آپ سب مجھے پوچھیں گے اللہ مذہب خیریت آپ کہاں جائیں؟ میں نے کہا کہ ہمیں میرا ایک مقصد ہے، ہاں تو آپ کہیں قبلہ آگے ہیں 2 لفظ کتابت کے 2 لفظ جملے پڑھ لیجئے، فضائل و مسائل، پھر آپ جائیے کہیے نا کہ ہاں بلایا جو ہے آپ نے، یہ دائی تو یہی ہے، ہاں انہوں نے تو کہا حج کرو، آپ نے کہا حج کرو، سارے آ گئے، ہاں اب میں ہی حج چھوڑ کے جا، ٹھیک ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام سے سوال ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے پھر یہاں پردے ہٹائے، دیکھو یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی، نہیں تو اسلام ختم ہو جائے گا، کعبہ نہیں رہے گا، طواف نہیں ہوگا، صفا مروہ صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھنا امام حسین علیہ السلام اپنی واجب عمل کو نبھانے کے لیے کربلا پہنچے۔ تمام تر جتنے اقتدار ہیں اسلام کے اگر باقی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ امام حسین کو بھی کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے نیک نیتی سے خط لکھے تھے، بہت دل سے لکھے تھے، یزید سے نفرت کرتے تھے، امام کو چاہتے تھے کہ امام آ جائے۔ بولے بات ہے کہ کیا ہوا؟
ہوا کیا نہیں ہوا، یہ ہمارے سامنے ایک مثال دی جاتی. کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا نہیں کرتے، ایک غلط پروپیگنڈا کیا گیا حضران کرام. اگر کوفہ والے وفا نہیں کرتے ہیں، 40 سے زیادہ شہدائے کربلا کوفہ والے ہیں، اور میں سے 18 اور امام حسین کو ڈال کے 19 بنو ہاشم والے. کتنے لوگ بات؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سوال بنتا ہے، اگر کوفی لا یوفی تو مدینہ والے وہ کہاں تھے، وہ مکہ والے کہاں تھے؟ عرب عجم جہاں اسلام کا سکہ چلتا ہے، یہاں ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو مشروع کیا گیا. امام حسین علیہ السلام دنیا کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں دیکھو اس وقت ارض پہ مجھ سے بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں ہے، اور دیکھو میں ہی. بیٹا بیٹھ جاؤ، حسین شاہ بیٹھ جاؤ، صلوات محمد وآل محمد. مولا نے کیا کہا کہ مجھ جیسا عظمت کا عامل اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، اور میں نکلوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اور دیکھو میرے ساتھ یہ کیا کرنے والا. امام حسین نے بتایا کہ میں نواسہ رسول ہوں، اور میری عظمت اور میرے بارے میں رسول خدا کے وہ تمام تر فرمودات ابھی بھی اصحاب کی زبانوں میں رہتے. حسین بن علی حسین، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، مہر نبوت کا سوار ہے. ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس چوس کے پروان ہونے والا حسین، جس کے بارے میں کہا جائے کہ نام فارغ ہوا حسین، اس کو پہچانا حسین. ہاں جس کے لیے سجدوں کو طول دے رہے رسول خدا، اپنے خطبات کو چھوڑ رہے ہیں رسول خدا. وہ جناب سیدہ جنہوں نے چکیاں پیچھ اس کے پالا، وہ جناب امیر المومنین کے فرزند. ماشاءاللہ کتنی عظمتیں اور شانیں امام حسین کی. لوگ قائل ہیں ابھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی رسول اللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ابھی اصحاب باقی ہے، تابعین باقی ہے. اصل گرامی اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب کیا ہے، خاطر اور گوشت کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا اب عملی قدم اٹھانا پڑے گا. امام حسین کربلا میں آئے، اور کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے پھر قربانی دی ہے. اپنا کنبہ سارے کا سارا راہ خدا میں قربان کیا، جانتے نہیں کیوں اسیر کیا جائے گا. اس کے باوجود دنیا کو پتہ تب چلا جب امام حسین شہید کر دیے گئے، اور پھر دنیا نے امام حسین اس پیغام کو جانا، پھر ہاتھ ملا کہ امام نہیں رہے، جو کہہ کے گئے سچ تھا. یہ یزید اس لائق نہ تھا اس کی بیعت کی جاتی. مدینہ میں انقلاب آیا، کوفہ میں انقلاب آیا، کتنے مقامات میں یزید کی بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا گیا، لیکن حسین نہیں رہے. افسانہ کرام یاد رکھو، امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. کردار حسینی اپنانا اس دور کا سب سے مشکل ترین عمل ہے.
حسینی بننا سب سے مشکل ترین عمل ہے، یزیدی بننا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہمیں کتنی ایسی چیزیں دکھائی دیں گی جو یزید بن معاویہ کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ سارے گرامی، امام حسین علیہ السلام آج بھی زخمی ہے۔ یہ زخم اب یزید کے دیے ہوئے نہیں ہے، یہ ہمارے دیے ہوئے ایسے مجروح ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر اتنے زخمی تھے کہ امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر جس کے جسم پہ پورے جتنا بھی جسم سالم نہ تھا، زخموں سے چور چور تھا میرا جد حسین مظلوم۔ حسین مظلوم جس کے بعد کا کہ حسین کو کیما کیما کر دیا گیا تھا۔ وہ تو ہم سارے کیسے ٹھیک ہوتے؟ جناب سیدہ عزادار ان کے پاس آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، آج بھی بیویوں کے بغل میں بیٹھی ہوئی۔ جناب سجاد مومنوں کے پاس آ کے گریہ کرتے ہیں، جناب زینب جو ہے وہ بیویوں میں بیٹھ کے گریہ کرتی ہیں، جناب زرینہ گریہ کرتی ہیں۔ مولا حسین آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے بی بی اپنا رومال تر کرتی ہے، جا کے امام حسین کے زخموں سے مس کرتی ہے اور امام حسین کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک عالم دین نے دیکھا کہ امام حسین کے جسم پہ بی بی نے آ کے رومال مس کیا، مولا کا بدن سالم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی چھلنی، مولا اب یہ خون یہ زخم اور اتنا زیادہ زخمی، پھر سے کہا پھر سے میرے مومنوں نے میرے چاہنے والے شیعوں نے سیرت یزید پر عمل کیا تو میرے جسم چھلنی۔ حسین گرامی، یا تو اپنے آپ کو محب نہ کہو، ہم سے تقاضا مبدل ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ محمد والے محمد کے ساتھ ہو جاؤ، تب ہم محمد والے محمد کے ساتھ ہیں۔ آج بیان کی تھی آئے الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی۔ یہ 5 ہی نکلے تھے مدینہ سے۔ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، اللہ کسی اور کو منواتا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ جن سے مبدت کا کہا کیا، محبت وہ محبت ہوتی ہے جو ماں بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں 61 ہجری میں بھی امام سے محبت کرنے والے بہت تھے۔ پورا کوفہ امام سے محبت کرتا تھا، پورا مدینہ امام سے محبت کرتا تھا، مکہ پورا امام حسین سے محبت کرتا تھا، پورا عرب و عجب امام حسین سے محبت کرتا تھا۔ لیکن اگر جو محبت کرتے تھے وہ 72 نکلے۔ کتنے؟ اور پھر مولا حسین نے افتخار کیا، اے نال محمد، اللہ نے جیسے مجھے اصحاب دیے ہیں تجھے بھی۔ امام حسین نے پھر حق ادا کیا، ہرایا گناہگار تھا، اس کے لاشی پہ خود پہنچے، اس کا بیٹے کا لاشا امام نے خود اٹھایا، باپ بیٹا تھا۔ علی ابن موت جب شہید ہوئے نا امام پہ، تو جو
جناب ہور سے پہلے امام حسین پہنچ گئے تھے۔ ہور میں کہا تھا مولا غلام زادہ ہے، یہ ولی اکبر کی جگہ ہے، یہاں پہ کیوں کہا؟ میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جوان بیٹے کا لاش باپ اٹھائے۔ روتے اسی لیے ہیں کہ ابھی شریعت بتائے، ابھی تھوڑی دیر بعد علی اکبر پھر حسین کریم ہے، وہ حبشی غلام 70 سالہ جون کامل ایسے ہی اجازت نہیں دیتا، پسینے سے بو آتی ہے، چہرہ سیاہ، لاشیں پہ بھرنے پہنچے، کہا جون اللہ تیرے خون میں اللہ نے خوشبو رکھ دی ہے، اور پورا کربلا جو ہے خوشبو جون سے معطر ہو گیا۔ امام حسین نے قدریں بتائی ہیں اور ایک کو مقام دکھایا ہے جنت میں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے سارے اصحاب قربان کی۔ کربلا کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں ایسی قربانیاں دیں کہ کسی کی بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ امام حسین کی انتہا یہ تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ امام حسین کا جسم تو زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، ایک روح باقی رہ گئی تھی، حسین نے وہ بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ روح حسین کا جسم سے جدا ہونا تھا، اعلان ہوا اے قوم شیعہ جنگ ختم نہیں ہوئی، خیام کو آگ لگا کے مذکورات کو لوٹ لیا جائے۔ میرے خیال میں یہ جملہ ایسا تھا کہ آپ کا مضمون سینوں پہ ہاتھ رکھتے لوٹا کیا جانا تھا؟ زینب کلثوم کی طرف لوٹا کیا جانا تھا؟ سکینہ کی لوٹا کیا جانا تھا؟ عزیزان گرامی، روایات میں ملتا ہے کہ بیویاں خود چادریں دینے کو تیار ہو گئی تھی، ظالموں نے اس طرح نہیں لی بلکہ کیسے مار کے چادریں اتروائی۔ مولا سجاد ایک قائد جب خشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے نا تو ان کے نیچے جو ہے ایک جلد کی چٹائی تھی، ظالم آئے تو اس جلد کی چٹائی کو یوں کھینچا کہ مولا سجاد منہ کروائی تھی۔ وہ 4 سالہ سکینہ پاس کھڑی تھی، ازالارو تو اپنے بھائی کی مظلومیت دیکھ رہی تھی۔ ظالم آگے بڑھا اور اس نے سکینہ کے سر سے چادر چھینا چاہے تو کہا نہ چھین حسین کی بیٹے، نہ چھین میں پاس کی۔ کربلا کے اندر جب خیموں کو آگ لگا دی، مسورات نے خاک شفاعت کی حجاب کو اوڑا اور ایک پیلے کے پیچھے جا کے بیویاں چھپ گئی۔ عجیب منظر دیکھا سکینہ نے کہ ہاں ابھی پھر سے گھوڑے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اداگر وہ کیسا منظر تھا، سکینہ دھاڑے مارنے لگے، کہاں کیا ہوا؟ کہاں کہ اب وہ میرے بابا کے اوپر گھوڑے بڑھانے لگے۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو میرے جد مظلوم پر جس کے لاشے کے اوپر گھوڑے کی پامالی کی گئی اور جس کو برہنہ کر دیا گیا اور جس کو بے گھوڑوں کا فن کربلا کی دھار پہ چھوڑ دیا گیا۔ عزیزان گرامی، کربلا ختم ہوئی، بیویاں نے عباس کی جگہ لی، جناب زینب نے ٹوٹے ہوئے ایک عصا کو اٹھایا، الحافظ والحفیظ کہہ کے وہاں پہ پہرے دیے۔ عزیزانو وہ رات تو گزر گئی، 11ویں کا دن آ گیا۔ اب جیسی 11 محرم کا دن آیا ہے نا تو اب بیویوں کی طرف رسیوں کو پھینکنے کے لیے نہیں پڑے بلکہ
ترتیب شروع کیا نا تو جان بوجھ کے وہاں سے لے کے گئے جہاں پہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ہاں انہوں نے اپنے لاشوں تو دفن کر لیے تھے لیکن جناب امام حسین اور اصحاب حسین کے لاشیں کو گول کفن کربلا کے میدان پہ کرتے ہوئے صحرا میں جو ہے آسمان کے نیچے پہ گول کفن پڑے تھے. عزاداروں اب جیسے ہی سجاد کی نظر پڑی نا کہ اس کے بابا کا بے سر لاشا جو کہ پتھروں کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. ابھی سجاد کے چہرہ کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہوا تھا کہ چہرے کے اوپر موت کی سردی چھا گئی تھی کہ شریعت حسین سجاد کی طرف دیکھا. اب کیسے سوار ہوئی تھی یہ تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کوئی سوار کرنے والا تو تھا نہیں لیکن اتری کس رنگ میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے اٹھ کے اوپر سے زمین میں آئی تھی جیسے عباس بن بازوؤں کے گھوڑے کے نیچے زمین میں آیا تھا. ایسے ہی سجاد نے اپنی بھومی ماما کو دیکھا کہ گھوڑے اونٹ کی سین سے بی بی جو ہے زمین کربلا پہ اپنے آپ کو گرا دیا ہے. کہا بی یہ کیا کیا؟ کہا میرے بابا سے وعدہ کیا تھا. اجرکم اللہ. کہا سجاد تیری حالت دیکھ. بیوی حسین مولا کے لاشے پہ ہے کس حالت میں ہاتھ سامنے بدے ہوئے ہیں. یا بیوی نے لوہا پڑا ہے واہ محمدہ واہ قربتہ واہ حسینہ. اے حسین کی خیر رسول خدا کی محبوب شخصیت اے رسول خدا کی خوشبو اور میرا ماں جایا حسین تو ہے اور تیرا سر کہاں گیا اور تیرا لباس کہاں گیا. آئینہ خاتموں کا اے تیری انگوٹھی کہاں گئی اور میرے سارے جسم سے آواز آئی او بیٹا اور تو نے تین سوال پوچھے اور میں ایک ہی پوچھتا ہوں. آئینہ رضا کی اور تیری سر کی جادار. اتنا ماتم کیا کہ لینوں نے ہاتھ کو پس گردن باندھ دیا. عزاداروں اور بیوی نے یہاں سے حسین کا سفر تو ختم ہو گیا لیکن جو مدینہ سے زینب چلی تھی اس کا امتحان شروع ہوا اور امتحان آسان نہیں تھا. امتحان اتنا سخت تھا کہ حسین نے جتنی قربانی دی تھی اس سے بھی بڑا امتحان تھا. بے پناہ اونٹوں پہ بغداد کے کوفہ میں آج کے دن لایا گیا. 11 محرم کو مولا کی شہادت کے بعد بیویاں کوفہ میں آئی. کس رنگ میں آئی کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تھا کہ سکینہ جو 4 سالہ تھی جس بے پناہ اونٹ پہ باندھی گئی تھی نا اس کے اوپر اور کچھ نہ تھا لیکن خون رس رہا تھا. اونٹوں کو بھگایا گیا. جناب سلمان فارسی کا واقعہ آپ کے سامنے یہ بے پناہ اونٹوں پہ بٹھا کے جب رابطہ کے صحرا میں بھیجا گیا تھا نا جناب سلمان فارسی مر تھے. کہا رانوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی. ہائے سکینہ اللہ سکینہ کے اوپر صدقے کی کھجور جناب زینب نے یہاں پہ کہا اے کوفہ والوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں شمر کہتا ہے تو یہاں آقا دادی بن کے نہیں آئی آج اسیر بن کے آئی ہے. اب تیرے بابا کی شادی نہیں ہے اور بیوی کو جلال آیا. بیوی نے کہا اس کو بیوی کا اس کو کہنا تھا انسان تو انسان حیوان تو حیوان. حیوانوں کے گلے میں بندیاں ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئی. عزاداروں اب بیوی نے اپنے حسین کی وکالت
سے پوچھ لیا یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ کہا شکر کر میری آنکھیں نہیں، یہ علی کا کوئی بیٹا نہیں، اور علی کی بیٹی زینب، اور نام زینب کا آنا تھا خربین کے کہتا ہے، اور زینب نبی دادی گجا اور کوفہ کا دربار گجا۔ زینب اپنے بھائی کی گواہی کی، صداقت کی گواہی دینے کے لیے جب کوفہ آئی، بی بی کا بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ، ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء کربلا آتے ہیں، اے مولا واقع حسین، اے امام حسین تیرا شکریہ، اور تو نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہماری محنت کو تو نے بچا دیا۔ اور جب سارے چلے جاتے ہیں نا تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ حسین کہاں جاتے ہیں؟ تو یہاں بے روایات بتاتی ہیں حسین پھر کربلا نہیں رہتے بلکہ شام چلے جاتے ہیں، اپنی شریکت حسین بہن سے جا کے کہتے ہیں اے زینب اور تیرا شکریہ تو نے میرے ساری محنت کو بچا دیا۔ جب یہ قافلہ دربار کوفہ میں پہنچا نا، بس یہ منزل اور آگی زحمت تمام۔ ادھاروں سجاد 24 سالہ کڑیا جوان ہے، لیکن اب کمر جھک گئی ہے، سر سفید ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ کلمے توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ساتھ بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہاں ساتھ پتیاں ہیں، اور جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک ماشی تھا جس نے امام سے سوال کر لیا، اے بنو ہاشم کے جوان، تو بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے اور تجھ سے پہلے بھی ایک یہاں پہ آیا تھا اور بھی تیری طرح جوان تھا، وہ بھی بہادر تھا، تو نے بھی بنو ہاشم کا جوان، وہ بھی بنو ہاشم کا جوان، اور تو بھی ادھر عظیم بنا کے آیا ہے، وہ بھی عظیم تھا، لیکن اس کے زور زخمی تھے، اس کے چہرے پہ زخم تھے، اس کا جسم زخمی تھا، اس کا سر زخمی تھا، اس کا سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں پہ کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تو ہے کہ تیری کمر جھکی ہوئی، تو نے سر بھی جھکایا ہوا ہے، جبکہ تو اتنا زخمی نہیں ہے۔ مولا رو کے کہتے ہیں ذرا انصاف تو کر، وہ اکیلا تھا اور میں ساتھ مجبور مادر حسین۔